السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دبئی اسلامک بینک کی آٹو فائنانس پر کہ وہ گاڑیوں کو جو فائنانس کرتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے، ان کی کیا شرائط ہیں، کیا وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، ان کا کیا فتویٰ ہے، کن کن کو دیتا ہے، کن شرائط پر دیتا ہے، اور اس کی منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ کتنا بنتی ہے، آپ کو اوپر کتنا دینا پڑے گا۔ اس میں سب کچھ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بینک اسلامی دبئی جو میزان بینک کی طرح ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ جو کار دیتے ہیں آپ کو وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، ہم سب سے پہلے ان کا یہ فتویٰ پڑھتے ہیں، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ فتویٰ جیسے کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، دبئی اسلامک بینک پاکستان افراد اور کمپنیوں کی ذاتی اور تجارتی ضروریات پورا کرنے کے لیے شرکت الملک اور اجارہ پر مبنی آٹو فائنانس کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس پروڈکٹ کی بنیادی ساخت ذیل میں درج ہے۔ پہلے سے طے شدہ ملکیتی تناسب کے اعتبار سے بینک اور گاہک مشترکہ طور پر گاڑی سپلائر سے حاصل کرتے ہیں اور ایک مشترکہ معاہدہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے دستخط کیا جاتا ہے۔ گاڑی کا حقیقی یا حکمی قبضہ حاصل کرنے کے بعد بینک گاڑی میں موجود اپنا ملکیتی حصہ ایک باقاعدہ اجارہ معاہدے کے تحت گاہک کو کرایہ پر دیتا ہے، جس میں واضح طور پر کرایہ کی پہلی مدت کی اقساط مذکور ہوتی ہیں۔ اگر گاہک کرایہ کی متفقہ مدت کی تکمیل سے قبل گاڑی میں موجود بینک کا ملکیتی حصہ خریدنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بینک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ گاڑی میں موجود اپنا ملکیتی حصہ گاہک کو ایک متعین قیمت میں فروخت کر دے۔ کرایہ کی متفقہ مدت کی تکمیل کے بعد بینک گاڑی میں موجود اپنا ملکیتی حصہ ایک علیحدہ فروختگی کے معاہدہ کے ذریعے متعین قیمت پر گاہک کو فروخت کرتا ہے یا پھر اپنی صوابدید پر ایک تحفہ کے طور پر ملکیت کی منتقلی کرتا ہے۔ ہم نے مذکورہ بارہ پروڈکٹ کی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کی دستاویزات کا جائزہ بھی لیا ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور اس پر جو سائن ہیں وہ کیے ہیں مفتی محمد حسن کلیم، ڈاکٹر حسین حمید حسن اور میاں محمد نذیر نے۔ تو یہ آپ نے ان کا فتویٰ پڑھا، تو ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کسی بات پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کی کیا رائے ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء کرام اس کے حق میں، کچھ نہیں ہے۔ جو لینا چاہتا ہے لے، جو نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ ہمارا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہے کہ یہ بینک کیا کر رہا ہے اور آپ کو کن شرائط پر گاڑی دے رہا ہے۔ ابھی اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو بینک کے نمائندہ سے جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا اس کے مطابق آپ نے اگر گاڑی لینی تو آپ کو کتنا اوپر دینا پڑے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے بینک والے سے کہا کہ میں نے ایک گاڑی لینی ہے جس کی قیمت 27 لاکھ روپیہ ہے۔ آپ اس میں تھوڑا سا پلس مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بینک آپ کو فائنانس کرتے ہیں 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے 27 لاکھ کی گاڑی ہے آلٹو، وہ لینی ہے، اور اس پر میری ماہانہ کتنی قسط بنے گی، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال، 4 سال اور 5 سال کے لیے، اور مجھے اوپر کتنا دینا پڑے گا۔ تو وہ پوری تفصیل کے ساتھ اس نے جو بتایا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گاڑی کی قیمت ہے ٹوٹل 27 لاکھ، اور میں نے کہا کہ میں نے 30% اس کو ایڈوانس دینا ہے، تو 30% کا ایڈوانس 8,10,000 بن گیا۔ اسی طرح بینک کی جو کہہ لیں کہ آپ اس کا تکافل ہے وہ 1.75% تقریباً ہوتا ہے۔ وہ بینک کا جو تکافل تھا یا انشورنس جس کو آپ کہہ لیں وہ بن گیا 47,250 روپے۔ اس کے علاوہ ٹریکر کے جو چارجز ہیں وہ بن گئے 17,200 روپیہ، ڈاکومنٹ چارجز بن گئے آپ کے 7200 روپیہ، اور ایکسائز ڈیوٹی بن گئی 1152 روپے، اور ٹوٹل جو ڈاؤن پیمنٹ بن گئی وہ بن گئی 8,82,802 روپے، اور جس میں 8,10,000 30% ایڈوانس تھا، باقی جو تھے وہ آپ کے ایکسٹرا تھے۔ تو اسی پر جو بینک نے آپ کو فائنانس کیا وہ کیا ہے 18,90,000 روپے پر، یعنی کہ ٹوٹل 27 لاکھ تھی، آپ کی گاڑی کی قیمت، جس میں 30% آپ نے دی، اور باقی جو تھا 18,90,000 یہ بینک نے فائنانس کیا۔ اب اس 18,90,000 پر آپ کی ماہانہ قسط 1 سال کے لیے کتنا بنے گی؟ یہ آپ کی 1 سال کے لیے بنے گی، اگر لیتے ہیں 12 قسطوں پر تو بنے گی 1,71,086 روپے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے 2 سالوں کے لیے لینا ہے، یعنی 24 اقساط پر، تو 24 اقساط پر آپ نے ایڈوانس اتنا ہی دینا ہے 8,82,000، تو آپ کی پہلی قسط بنے گی 95,600 تقریباً،
اور دوسرے سال کی جو قسط بنے گی وہ بنے گی 92,133 روپے۔ اسی طرح اگر آپ 3 سال کے لیے لینا چاہتے ہیں ایڈوانس اتنا ہی 8,82,000 بنے گا۔ پہلے سال کی قسط بنے گی 69,531 روپے، دوسرے سال کی بنے گی 69,334 روپے اور تیسرے سال کی بنے گی 65,987 روپے۔ اسی طرح آپ 4 سال کے لیے لینا چاہتے ہیں ایڈوانس، وہی 8,82,000، پہلے سال کی بنے گی 56,823، دوسرے کی 56,626، تیسرے کی 56,429 اور چوتھے کی 53,289 روپے۔ اگر آپ 5 سال پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی سال کی بنے گی 49,164، دوسرے کی 48,967، تیسرے 48,771، چوتھی 48,574 اور تیسرے کی 45,621۔ اس طرح سے یہ آپ کو تقریباً 19 لاکھ پر آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر 1 سال کے لیے لیتے ہیں تو کتنی آپ کو قسط دینی ہے، 2 سال کے لیے لیتے ہیں تو کتنا، اس طرح آپ کو یہ اندازہ ہو گیا۔ ہاں، اس میں ونس ٹائم آپ نے انشورنس کے پیسے بھی دینے اور آپ نے ٹریکر کے بھی پیسے دینے اور آپ کے جو ڈاکومنٹ چارجز ہیں وہ تقریباً 8-9 ہزار روپیہ وہ بھی آپ نے دینا ہے۔ اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ میں نے 27 لاکھ پہ کروایا تھا، آپ اس کو 30 لاکھ پہ، 50 لاکھ پہ، 20 لاکھ پہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ ابھی یہ کہ یہ کون سی گاڑیاں دیتے ہیں، یہ یوزڈ گاڑیاں بھی دیتے ہیں اور جو مینوفیکچر ہیں نئی گاڑیاں وہ بھی دیتے ہیں، یہ دونوں پر یہ فائنانس کرتے ہیں۔ ان کی شرائط کیا ہے؟ اس کو پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ریزیڈنٹ، جن کی پاکستان کے اندر ریزیڈنس ہے وہ، اور جو اوورسیز یہ دونوں کے لیے ہیں۔ اگر اوورسیز ہے ان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈاکومنٹ کیا کیا چاہیے یا ان کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ آپ کی کم از کم جو ماہانہ انکم ہے وہ 32,000 روپیہ ہونی چاہیے، 32,000 منتھلی۔ انکم کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہ دونوں کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ 21 سال سے لے کر 60 سال تک، اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو 21 سے 65، اور اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو پھر بھی 21 سے لے کر 65 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے، میچورٹی تک، اس سے زیادہ پھر نہیں دیں گے۔ آپ کی ماہانہ انکم میں نے بتایا کہ 32,000 منیمم آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ سے یہ پچھلے 6 ماہ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ مانگیں گے، جس میں وہ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ ماہانہ انکم کتنی ایک ریگولر آتی جا رہی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ پھر ان کا نمائندہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے ویریفائی کرے گا۔ اگر آپ کی شاپ یا جو بھی ہے، ایک سیلف امپلائڈ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر، اس نے اپنا پیسہ لگا کے خود ہی اس نے وہ اپنی جاب اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، اس کو سیلف امپلائڈ کہتے ہیں۔ اور ایک کاروباری ہوتا ہے جیسے کسی کی دکان ہے یا کوئی فیکٹری وغیرہ ہے، دونوں کو پھر ادھر جا کے ویریفائی کریں گے، ان کی انکم دیکھیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ کو چیک کریں گے اور 3 سے 4 دن کے اندر اندر یہ پروسیس وہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب پروسیس مکمل ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ویریفائڈ ہیں، آپ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو یہ گاڑی ہم دے دیں گے۔ تو اس وقت پھر آپ کو یہ جو چارجز ہیں، ڈاکومنٹ چارجز اور یہ دوسرے چارج، یہ اس وقت آپ کو پڑیں گے، اس سے پہلے آپ کو اس پہلے فیز میں یہ چارجز نہیں پڑیں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بینک اسلامی دبئی ہے، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، ان کے پاس فتویٰ ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ہی لین دین کرتے ہیں، اور اس کو وہ مشارکہ کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نظریہ کے مطابق وہ گاڑی خود خریدتے ہیں، بینک خریدتے ہیں اور آپ کو رینٹ پر دیتا ہے، اور آپ کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ اتنے سال آپ نے رینٹ دینا ہے۔ جب رینٹ کی رقم آپ ان کو دے دیتے ہیں، پھر گاڑی آپ کو گفٹ کے طور پر وہ آپ کو وہ دے دیتا ہے، آپ کو وہ گفٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ ابھی آپ اس پر یقین کرتے ہیں یا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تو نہ صحیح، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں پاکستانی اور بیرونی ملک دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایج 21 سے 60 سیلریڈ کے لیے، اور جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں 21 سے 65 سال تک ہونی چاہیے۔ ماہانہ انکم آپ کی منیمم 32,000 ہونی چاہیے۔ آپ کو پہلی دفعہ انشورنس کے پیسے جس کو تکافل کہتے ہیں 1.75% وہ بھی دینے پڑیں گے، ٹریکر کے چارجز کو 17-18 ہزار وہ بھی دینا پڑے گا، اور جو ڈاکومنٹ کی فیس ہے وہ بھی۔ اور 1 سال کی قسط ان کی اور بنے گی، 2 سال کی اور، 3 سال کی، 4 سال کی، 5، اس میں فرق ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جو گاڑی لینا چاہتا ہے، ویسے یہ ہے کہ یہ باقی بینکوں کی نسبت ان کی جو قسط ہے، جو انسٹالمنٹ ہے، وہ نسبتاً کم ہی بنتی ہے۔ اگر آپ لینا چاہیں تو قریبی جو آپ کا بینک اسلامی کی برانچ ہے وہاں جائیں، وزٹ کریں، یا آن لائن ان کے پیج ہے وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ بینک کا نمائندہ آپ سے خود ہی رابطہ کرے گا، باقی معاملات طے کر لے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔